الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔ الدرس الثالث عشر، 13ویں درس کا ہم نے مطالعہ شروع کیا تھا، اور اس کا جو موضوع ہے وہ عدد میں جمع سے متعلق ہے، یعنی جو اسم کے 4 پہلو ہوتے ہیں، اعرابی، حالت، جنس، عدد اور وسعت، تو اس میں ہم عدد کے تحت جمع کو پڑھ رہے تھے۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو جمع ہے وہ بنیادی طور پہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک کو کہتے ہیں جمع سالم اور ایک کو کہتے ہیں جمع مکسر۔ جمع سالم ایسی جمع ہوتی ہے جس میں جو واحد یا مفرد لفظ ہے یا واحد یا مفرد اسم ہے، اس کی جب جمع بنتی ہے تو واحد لفظ جو ہے وہ صحیح سالم رہتا ہے اپنے سٹرکچر، اپنی بناوٹ میں، اور اس کے آخر میں ہم کچھ حروف کو ایڈ کر کے خاص پیٹرن کے ساتھ جمع بنا لیتے ہیں، اور یہ اکثر و بیشتر اسی طرح رہتا ہے۔ کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہیں جس میں جو کہتے ہیں ہم اس کو جمع سالم ہی ہیں، لیکن تھوڑا سا سٹرکچر اس میں بدل جاتا ہے، وہ ایکسیپشنز ہیں۔ کچھ نارمل کیسز میں ایک خاص پیٹرن ہی سے اس جمع کو بنایا جاتا ہے واحد کے ساتھ۔ تو یہ جمع جو ہے وہ جمع سالم جو ہے وہ مذکر کے لیے الگ ہوتی ہے اور مؤنث کے لیے الگ ہوتی ہے۔ جو مذکر کی جمع ہے، جس کو جمع مذکر سالم کہتے ہیں، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ رفع میں جو واحد اسم ہے، اگر اس کی جمع سالم استعمال ہوتی ہے، یعنی اگر تو جمع سالم استعمال نہیں ہوتی پھر تو اس پیٹرن پہ نہیں بنایا جائے گا، لیکن اگر جمع سالم استعمال ہوتی ہے تو پھر ہم رفع میں واو ساکن اور نون زبر والا ایڈ کریں گے، اور اس سے پہلے جو مفرد آخر لفظ تھا اس کا آخری حصہ، اس کے آخری حرف کو پیش دے دیں گے، یعنی مفرد لفظ کے آخری حرف کو پیش دے کے واو ساکن اور نون زبر والا اونا اس ساؤنڈ کو ایڈ کریں گے آخر پہ ان حروف کے ساتھ، تو یہ کیا بن جائے گی؟ جمع بن جائے گی حالت رفع میں۔ اس میں واو رفع کی علامت ہے اور نون جو ہے وہ زبر والا یہ جمع کی علامت ہے۔ اور نصب اور جر دونوں میں مفرد یا واحد لفظ کے آخری حرف کو زیر دے کر یا ساکن ایڈ کریں گے اور نون زبر والا اینا یہ ساؤنڈ ایڈ کریں گے، تو یہ نصب بن جائے گی اور یہی جر ہوگی، اور ہم جو ہے جملے میں اس کا جو استعمال ہے اس سے پہچان لیں گے کہ یہاں نصب مراد ہے یا جر مراد ہے، یا اگر دونوں مراد ہیں تو دونوں اعتبارات سے ترجمہ ممکن ہو سکتا ہے۔ تو نصب اور جر دونوں میں علامت یا ہے، اور نون زبر والا جو ہے وہ جمع کی علامت ہے، اعرابی حالت کی علامت جو ہے وہ یا ہے۔ تو مسلمون سے کیسے بنے گا؟ مسلمونا، مسلمینا اور مسلمینا، یہ بن گئی جمع سالم مذکر۔ جمع سالم مؤنث کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ بنتی ہے ایسے لفظ کے ساتھ جس کے آخر میں گول تا ہو، ٹھیک ہے، یعنی گول تا ایڈ کر کے ہم جیسے بناتے ہیں، یا بعض اوقات اس کے بغیر بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے آخر میں گول تا ہوتی ہے، جیسے جنتن۔ تو گول تا والے جو واحد مؤنث الفاظ ہوں گے ان میں طریقہ کار کیا ہے جمع مؤنث سالم بنانے کا؟ کہ گول تا کو آپ نے ختم کر دینا ہے اور رفع میں الف اور تا پیش والی ایڈ کر دینی ہے، آتن، ٹھیک ہے، تنوین اس پہ آئے گی۔ اور نصب اور جر میں کیا ہوگا؟ آتن، آتن۔ یہ فرق ہے عام منصرف سے۔ عام منصرف میں رفع میں پیش ہوتی ہے، نصب میں زبر ہوتی ہے اور جر میں زیر ہوتی ہے، لیکن جمع مؤنث سالم میں بھی تنوین آ رہی ہے، منصرف سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس کی نصب کی علامت زبر نہیں بلکہ زیر ہی ہوتی ہے۔ تو مسلمتن میں پہلے تا، گول تا کو ختم کریں گے اور الف اور تا ایڈ کر دیں گے لمبی والی، پیش کے ساتھ ہے تو رفع، زیر کے ساتھ ہے تو نصب یا جر، اور تنوین اس میں آئے گی۔ اگر الف لام آ جائے تو تنوین ختم ہو جائے گی، یا مضاف بن جائے تب بھی تنوین ختم ہو جائے گی۔ تو مسلماتن، مسلماتن نصب اور مسلماتن ہی جر، یہ بات آپ اچھی طرح یاد کر لیجئے گا کہ جو جمع مؤنث سالم ہے اس کی نصب زیر کے ساتھ ہوتی ہے، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن۔ المسلمات، المسلماتی، المسلماتی، ٹھیک ہے، الف لام آئے گا تو تنوین ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ
جو جمع مذکر سالم ہے اس کو بغیر الف لام کے استعمال کریں تو نکرہ ہے، الف لام شاد شامل کر دیں تو معرفہ ہو جائے گا. مسلمون مسلمین مسلمین، المسلمون المسلمین المسلمین. ٹھیک، تو یہ ہے جمع سالم. اور جمع مکسر کیا ہے؟ مکسر میں جو واحد لفظ ہے وہ اب اس کا سٹرکچر، اس کی بناوٹ ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور آگے ہم کون سے چیپٹر کو کے بارے میں رول دیکھ رہے ہیں؟ 13واں درس نمبر 13 صفحہ نمبر 61. تو جو مکسر جمع ہے اس میں کیا ہوتا ہے، جو واحد لفظ ہے وہ اس کا سٹرکچر ٹوٹ جاتا ہے. شروع میں، درمیان میں، آخر میں حروف ایڈ ہو سکتے ہیں خاص وزن کے مطابق، جیسے ہم نے مشق بھی کی تھی. مختلف الفاظ کے مختلف وزنوں پر جمع بنتی ہے، اور وہ خاص گروپس بن جاتے ہیں کہ فلاں لفظ کی جمع اس وزن پہ آتی ہے، اور بعض اوقات ایک سے زائد وزنوں پر بھی کسی کی جمع آ جاتی ہے. تو وہ پھر ہم سماعت سے، اہل زبان کے استعمال سے اس کو یاد کر لیتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو واحد لفظ ہے وہ جو جمع بنتی ہے تو بالکل لفظ تبدیل بھی ہو جاتا ہے. جیسے امرأتن ہے نا، عورت، اس کی جمع کیا ہے؟ نساءن. یہ بھی جمع مکسر ہے، بالکل لفظ بدل گیا. نسوتن یہ بھی جمع ہے، یہ بھی لفظ بدل گیا. تو لفظ بعض اوقات بدل بھی جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر خاص وزن کے تحت اس کی جمع بن جاتی ہے. امراتن کا واحد کیا ہوتا ہے؟ امرأتن واحد ہے نا. رجل ان کا مؤنث ہے، امرأتن. ٹھیک ہے، امری ان کا بھی مؤنث ہو سکتا ہے، امری ان بھی مرد کے معنوں میں ہوتا ہے. تو امرأتن مؤنث ہے، اور امرأتن سے جمع کیا بنتی ہے؟ مؤنث واحد ہے امرأتن، جمع کیا ہے؟ نساءن. جمع نساء. اچھا، امراتن کی جو جمع وہ نساء ہے. نساء سورۃ النساء ہے نا، تو نساء عورتیں ہوتی ہیں نا، اور واحد کیا ہے؟ امرأتن. ٹھیک، مطلب لفظ بھی چینج ہو جاتا ہے. لفظ بھی چینج ہو سکتا ہے. نساءن بھی آتی ہے، نسوتن بھی آ جاتی ہے. وقال نسوۃ فی المدینہ سورہ یوسف میں ہے نا. اور نساء ویسے زیادہ استعمال نساء ہوتا ہے. تو زیادہ تر لفظ نہیں بدلتا، صرف خاص پیٹرن پہ اس کے وزن پہ آ جاتے ہیں. پھر ہم نے یہ بات بھی دیکھی تھی کہ جو جمع مکسر کے وزن ہیں وہ وزن ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ یعنی واحد لفظ مذکر ہے تو جمع کا جو وزن ہے اس میں آخر میں گولتا بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے اخوتن یا فتیتن تھا نا، تو یہ مؤنث نہیں ہے کیونکہ جمع کس کی ہے؟ اخن کی جمع ہے نا، اخوتن. تو اخن مذکر ہے تو اخوتن بھی مذکر ہی ہے، یہاں پہ گولتا مؤنث کی علامت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہاں گولتا اس کے وزن کا حصہ ہے، تو یہ بھی ایکسیپشن ہو جائیں گے. تو یہ ہم نے یہ وزن نکالے تھے، یہ فعال، افعال، فعال، تو یہ ایک خاص ہے یہ پیٹرن کی طرف، یہ مطلب وہ جو وزن کا کوئی پیٹرن وغیرہ ہے؟ ہاں، اسی وزن ہے جن پہ وہ بنے گا. ہاں، مختلف وزن ہوتے ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں وزن آپ کے سامنے آئے گا تو آپ بتائیں گے کہ یہ جمع کا وزن ہے. یعنی جمع کے مختلف وزن ہوتے ہیں، کافی سارے ہیں، تو وہ کتابوں میں لکھے بھی جاتے ہیں کہ یہ جمع کے وزن ہے. لیکن اب کون سا لفظ کس وزن پہ جمع بنائے گا، یہ اہل زبان کے استعمال سے. کیونکہ جیسے یہ آپ نے فعال یا فعلاء یہ آپ نے نکالا ہے، یہ ایک پیچھے سے چلتے آ رہے ہوں گے نا، اسی وزن کے اوپر پھر دوسرے ورڈ کی جمع بن. ہاں، ایسا ہی ہے. یعنی یہ اس طرح کے مختلف وزن ہیں جو جمع ہی کے ہوتے ہیں. ہم نے جب وزن اور مادے والی بات پڑھی تو ہم نے کہا تھا نا کہ یہ جب وزن پہ کسی روٹ کو رکھتے ہیں تو اس کے روٹ سے ایک معنی آتا ہے اور ایک وزن سے آتا ہے. تو وزن سے یہاں جمع والا معنی آئے گا کیونکہ وزن جمع کا ہے، اور روٹ سے اس جو واحد ہے اس کی جمع بن جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہم نے پڑھے تھے یہ اس کے علاوہ پھر اور بھی وزن ہے اس میں؟ ہاں، اور وزن بھی ہو سکتے اس میں اور بھی زیادہ اور بھی ہو سکتے ہیں. ہاں بالکل. جیسے طلاب ہے نا، طلبہ بھی جمع ہے نا، طلبہ ہم بولتے ہیں نا، تو طلبتن، فعالتن، طلبۃ العلم بھی یہ بھی جمع ہی ہے. طلاب العلم، طلبۃ العلم. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کہتے ہیں طلاب پڑھا تھا، طالب کا طلاب پڑھا. طلاب پڑھا ہے، وہ فعال کا وزن ہے. اور جو ہے وہ فعالتن یہ بھی جمع ہے، اس کی بھی طلبہ اس طرح بھی آ جاتا ہے. اسی طرح مطلب یہ اس طرح بھی جمع اس کی ہو سکتی ہے، اور جیسے آپ طلبۃ اس طرح بھی جمع اس طرح بھی ہو سکتی ہے. دونوں کا جو وہ ہے جمع مذکر کی ہے نا، جمع ہی ہے. جمع مختلف وزنوں پہ آ سکتی ہے، ایک سے زیادہ. جیسے عالم ہے نا، عالم کی علماء بھی آتی ہے، عالمون بھی آ جاتی ہے. جمع سالم بھی آ جاتی ہے، جمع مکسر بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک سے زیادہ آ سکتی ہیں. اسی طرح جو صحابی کا لفظ ہے یا صاحب کا لفظ ہے، اس کی ایک جمع اصحاب ہے. اصحاب النبی بھی کہتے ہیں ہم، صحابہ بھی کہتے ہیں ہم. صحبن بھی ایک جمع آتی ہے. اب جو دعا مانگی جاتی ہے نماز کے بعد جو اکثر ہوتی ہے، وعلی آلہ وصحبہ پڑھتے ہیں نا، تو صحبن بھی فعلن یہ بھی جمع کا وزن ہے. اصحاب افعال والا وزن ہے. اور اسی طرح تیسرا کون سا تھا؟ صحابہ،
فعالہ، تو یہ اس پہ بھی آ رہا ہے. تو ایک سے زیادہ طریقے پہ جمع بن جاتی. مطلب ایک جو لفظ ہوگا اس کو مختلف وزنوں پہ اس کی جمع بن سکتی ہے. بالکل ایسے ہی، ایک سے ہاں بالکل مختلف ایک سے زیادہ وزنوں سے اس کی جمع بن سکتی ہے. ایسا ہی ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نا خاص طریقے پہ جیسے گول تا آخر میں ایڈ کرنا نا، وہ بعض اوقات کثرت کے لیے بھی ہوتا ہے. جیسے آپ ایک تو حنفی اگر آپ کہیں گے نا، تو حنفی کی جمع کیا، ایک جمع کیا ہوگی احناف، یعنی ایک ہے تو حنفی ہو جائے گا، زیادہ ہوں گے تو کیا ہوں گے احناف. ایک ہے شافعی، زیادہ ہوں گے شوافع. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ اسی واحد کے ساتھ گول تا ایڈ کر دیں، وہ تائے کثرت ہو جاتی. یعنی آپ شافعیون کہیں گے تو ایک ہوگا، شافعیتن کہیں گے تو یہ جمع ہوگی، حنفیتن کہہ دیں گے تو جمع ہوگی. ٹھیک ہے، بولتا بھی کثرت کے لیے استعمال، کثرت کے لیے بھی آ جاتی ہے. وہاں اس سے مؤنث مراد نہیں ہوتا. اس سے مؤنث مراد نہیں ہوتا. ہاں وہ جمع بنا رہی تھی نا اس کی کثرت. ہاں اخوتن میں تو وزن کے ساتھ تھی نا، وہ تو وزن کے اندر آ گئی ہے، وہ فعلتن کا وزن ہے، اس وزن میں گولتا ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ واحد لفظ کے ساتھ گولتا ایڈ کر دیں، وہ جس لفظ میں ایڈ ہو سکتی ہو بھی بن جاتا ہے. جیسے معتزلہ عقیدے میں تو معتزلی ایک ہوگا اور معتزلہ جمع ہوگی. ٹھیک ہے، تو وہاں بھی گولتا اکثر و بیشتر جمع بھی بنا دیتی. تو ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو مختلف پیٹرن ہے، وہ استعمال سے ہے. آپ جب مطالعہ کرتے جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اچھا یہ بھی جمع ہے، یہ بھی جمع ہے. اردو میں بھی ایسی ہے نا، اردو میں بھی ہم ایک سے زائد طریقے پہ ایک لفظ کی جمع بول دیتے ہیں. فقراء فقیروں دونوں بولتے ہیں، سالم بھی بولتے ہیں مکسر میں بھی. اب فقیروں کو آپ جمع سالم کہہ لیں اور فقراء کو جمع مکسر کہہ لیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح استعمال ہو جاتا ہے. باقی اس میں یہ اپنے خیال کرنا ہے کہ جو فعال کا وزن ہے نا، یہ جمع کا وزن ہے، اور فعال کہیں گے تو یہ واحد میں مبالغہ ہے. ٹھیک ہے، غفار، قہار، یہ واحد کا مبالغہ ہے. فعال وہ بہت فعال ہے کہتے ہیں نا، تو یہ واحد کا مبالغہ ہے. اگر زبر کے ساتھ ہوگا فعال تو یہ واحد کا مبالغہ ہے، وہ وزن ہم نے نہیں پڑھا. جمع والا کیا ہے، فعال. جمع والا فعال ہم نے ہاں پڑھا ہے نا، پیش والا. فعال کہہ رہے ہیں. ہاں میں کہہ رہا ہوں بعض اوقات اس کو فعال لوگ پڑھتے ہیں نا، اگر زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ جمع کا وزن نہیں ہے. وہ کون سا ہے، واحد کا مبالغے کا وزن ہے. واحد کے مبالغے کا وزن ہے، وہ جمع کا نہیں. جمع کا نہیں. فعال، تجار اور حجاج. ٹھیک ہے، اور اگر حجاج ہوگا تو حجاج جو ہے وہ مبالغہ ہوگا، وہ جمع نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو فعال. اسی طرح جو آگے آپ نے پڑھا شیوخن، یہ کون سا وزن ہے، فعول. ٹھیک ہے، اگر فعول کریں گے تو فعول بھی مبالغہ ہے واحد کا. غفور، صبور، شکور. ٹھیک ہے، وہ واحد کا مبالغہ ہے. تو یہ سب کے سب جمع والے، یہ دونوں خاص طور پہ جو فعال ہے اور فعول ہے، یہ سب پیش کے ساتھ ہیں، فا والی یہ دونوں. اگر ان پہ زبر پڑیں گے تو وہ واحد کا مبالغہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح کہہ سکتے ہیں جو پیش کا آئے گا وزن وہ جمع کا آئے گا. نہیں لازمی نہیں، وہ رجال بھی تو ہے نا، فعال وہاں زیر کے ساتھ ہے. تو وہ پیٹرن وہ وزن پہ ڈیپینڈ کرے گا، وزن کون سا ہے، اس وزن کے مطابق ہمیں معلوم ہو جائے گا اہل زبان سے ہی کہ وہ وزن جمع کا ہے یا واحد کے مبالغے کا یا کسی اور چیز کا. اسی طرح کچھ غیر منصرف بھی ہوتے ہیں، جیسے فعلا کا وزن ہے، افعلا کا وزن ہے. فعلاء، افعلاء، ان کی پہچان کیا ہے غیر منصرف کی، کہ ان پہ تنوین نہیں آ رہی، نارمل کیس میں بھی نہیں آ رہی. اس سے ہم ان کو پہچان دیں کہ غیر منصرف ہے. رسول کی کیا ہوگی جمع؟ ہاں رسول آتی ہے نا، رسول. فعول، جدود، رسول، وہی وزن ہے، جدود والا وزن ہے، رسول. تلک الرسول والا. فعول ہم نے پڑھا ہے، فعول پڑھا ہے ہم نے، دونوں وزن الگ. ہاں ایک فعول ہے اور ایک فعول ہے. ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے نا دروس اللغہ، اس کا تیسرا حصہ جو ہے، تیسرا حصہ جب مکمل ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد انہوں نے آخر پہ کو 3-4 پیج دیے ہیں کہ جمع مکسر کے مختلف وزن. اس میں انہوں نے کافی سارے وزن لکھے ہوئے ہیں. اسی کتاب کا جو تیسرا حصہ ہے، جب ساری کمپلیٹ ہو جاتی ہے آخری مشق کے بھی بعد میرے خیال میں انہوں نے اینڈ پہ جمع مکسر کے کافی سارے وزن دیے ہیں. تو وہ سماعت سے ہی ہیں، مطلب آپ مطالعہ کرتے جائیں، آپ کو معلوم ہوگا اچھا یہ بھی وزن ہے، یہ بھی وزن ہے، فلاں کی اس پر آتی ہے، فلاں کی اس پر آتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں جب یہ کتاب کے آخر میں دیتے ہیں نا الکلمات الجدیدہ، تو وہاں جمع ساتھ لکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ یہ سماعت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے نا کہ اس کی جمع اس پہ بننی ہے، تو وہ ساتھ بتا دیتے ہیں کہ یہ اس کی جمع اس طرح بنے گی. اچھا جی، تو یہ جمع کے متعلق باتیں تھیں.
اب اس کی جو پہلا یہ 13واں درس ہے، اس کے 3 حصے انہوں نے کیے ہیں. پہلے میں وہ جمع جو ہے وہ مذکر والی پڑھا رہے ہیں، اور دوسرے حصے میں مؤنث والی پڑھا رہے ہیں، اور اس کے بعد تیسرے حصے میں جو ہے وہ تیسرے حصے میں کیا پڑھا رہے ہیں؟ ہاں، اسماء اشارہ وغیرہ کے متعلق بحث ہو رہی ہے، اور مزید بھی اور اسماء موصولہ کی بھی شاید ہو رہی ہے بحث. تو بہرحال ہم مطالعہ شروع کر دیتے ہیں. اب ذرا میں خود پڑھتا ہوں کہ ہماری کچھ ذرا سپیڈ بھی سلو ہے اور کچھ ناغے بھی ہو گئے، اور کوشش کریں گے میک اپ بھی کر لیں تاکہ ذرا کمپنسیٹ ہو جائے. تو میں ریڈنگ کرتا ہوں، آپ کوئی سوال ہو تو پوچھتے جائیے گا. کہتے ہیں من ہاؤلاء الفتیۃ الطوال یا علی. اب ہاذا کی جمع کیا ہے؟ ہاؤلائی، اور ہاذی کی جمع بھی کیا ہے؟ ہاؤلائی. ٹھیک ہے، تو ایک ہو اور اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں قریب میں تو کیا ہوگا مذکر میں؟ ہاذا. اور ایک ہو مؤنث میں قریب میں تو اشارہ کریں گے ہاذی ہی سے. اور اگر زیادہ ہوں اور قریب میں اشارہ کرنا ہے تو مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہاؤلائی. ٹھیک ہے، اور اب ہاؤلائی آئے گا تو اس میں اشارہ کے بعد اس کا بدل آئے گا، وہ اس کے عدد میں بھی فالو کرے گا اس کو. ٹھیک ہے، ہاں، تو وہ کیا آ جائے گا؟ بنیادی طور پہ تو بدل ویسے اعراب میں فالو کرتا ہے، لیکن یہ اس میں اشارہ والے اسٹرکچر میں اس کا جو ہے وہ اس کو جمع کو بھی فالو کر رہا ہے. ہاں، عدد کو بھی فالو عدد کو بھی فالو کرے گا. بالکل، عدد و جنس دونوں کو فالو کرے گا. تو ہاؤلاء الفتیۃ، یہ اس کا بدل آ گیا. الفتیۃ کی صفت کیا آ گئی؟ الطوال. اب فتیہ آ گیا، فتن کی جمع ہے نا، الفتح کی جمع ہے فعلتن پہ. تو اور طویل کی جمع کیا ہے؟ لڑکوں کی فعال. ہاں بالکل. تو یہ اب واحد ہو تو کیا ہوگا؟ حاذا الفتى الطویل. حاذا الفتى الطویل جمع کیا ہے؟ ہاؤلاء الفتیۃ الطوال. جو صفت ہے اس نے بھی فالو کیا، اس نے فالو کیا الفتیۃ. ہاں بالکل، ففتھ چاروں اعتبارات سے فالو کرنا ہے نا. طوالو طویل ان کی جمع ہے، طویل ان کی جمع ہے. تو یہ نوجوان لڑکے کون ہیں؟ جو من کا لفظ ہے نا جی، یہ کس وزن پہ ہوگا؟ فعال. جی، فعال. فیالو فیالو. اور جو من کا لفظ ہے نا، ہاں رجال والا، بالکل. من کا لفظ جو ہے وہ سب کے لیے ایک طرح آتا ہے، یعنی مذکر کے لیے بھی من آئے گا، مؤنث کے لیے. اس کی مثال ہم دیکھ چکے، من ہاذا من ہاذی. ٹھیک ہے، دونوں کے ساتھ من آئے گا. اب من ہاذا بھی ہے اور من ہاؤلائی بھی ہے. ٹھیک ہے، تو مذکر ہو مؤنث ہو واحد ہو جمع ہو، سب کے ساتھ کیا آتا ہے؟ من جو ہے وہ اس میں تبدیلی نہیں آتی. تو من ہاؤلاء الفتیۃ الطوال، یہ لمبے لڑکے یا یہ لمبے قد کے نوجوان لڑکے کون ہیں؟ یا علی، اے علی. ہم طلاب جدد. ہوا کی جمع، یہ ٹیبل میرے خیال بنا لیں، اب آ گیا تو یہ ٹیبل بھی ہم بنا لیتے ہیں. ہم نے یہ فتیہ کا کھول دیجیے گا کہ یہ کس کی جمع ہے، کس کی جمع بنی؟ الفتح کی جمع ہے. فتح کھولنا، نہیں لڑکا لڑکا، نوجوان لڑکا. کھولنا تو فتح ہوتا ہے نا، الفتح یہ ہوتا ہے کھولنا، وہ ہا ہے. فتح یہ ہے. ہاں، یا والا یا نہیں، مطلب اس کے آخر میں کھڑی زبر ہے. روٹ میں ویسے واو ہوتا ہے اس کے، فا تا اور واو، فتوت بنتا ہے نا اس سے. آپ نے سنا ہوگا لفظ فتوت. اس کا جو فتیہ تھا ہاں، روٹ ہے فا تا اور واو. اچھا جی، لیکن جو واحد میں ہے وہ واو اس کا وہ بدل جاتا ہے، واو یا الف آپس میں بدلتے رہتے ہیں استعمال. کیونکہ واولز ہیں نا، واول نے جب پڑھنا ہے تو اس کے پیچھے جو حرکت ہوگی اس اعتبار سے اس کو تھوڑا بہت تبدیل کیا جا سکتا ہے. اچھا جی، ضمائر ہم نے کون سی پڑھی تھی؟ مرفوع منفصل. اب ان کو اکٹھے ہی لکھ لیتے ہیں ہم نے پڑھی ہیں مرفوعہ، منفصلہ اور مجرورہ متصلہ. ابھی تک یہ 2 پڑھی. ٹھیک ہے، اور بھی ہوتی ہیں، یعنی منصوبہ بھی ہوتی ہیں، متصلہ بھی ہوتی ہیں. پھر منصوبہ کا ایک استعمال منفصلہ بھی ہوتا ہے، وہ آپ جب کبھی پڑھ لیں. مرفوعہ بھی ایک طرح کی ہوتی ہیں جو متصل ہوتی ہیں، جو فعل میں آتی ہیں نا، ذہبتو تا پیشتو، یہ متصل مرفوع ضمیر تو ہو سکتی ہیں. بہرحال ابھی کون سی پڑھی ہم نے؟ مرفوعہ، منفصلہ اور مجرورہ متصلہ. تو ٹیبل آپ کا کیا ہوتا ہے؟ واحد مذکر. اچھا، پہلے آپ یہاں پہ کیا کریں گے؟ یہاں کریں گے واحد اور جمع. مثنیٰ میں ابھی نہیں لکھ رہا، ٹھیک ہے، واحد اور یہاں پہ کیا آئے گی؟ جمع. مثنیٰ چونکہ ہم نے ابھی نہیں پڑھا. یہاں کیا آئے گا؟
اب میں وہ دوسری اصطلاح لکھ رہا ہوں، الغائب، الغائبہ، المخاطب، المخاطبہ، المتکلم. ٹھیک ہے. غائب کا مطلب کیا ہے؟ واحد مذکر غائب. غائبہ کا مطلب کیا ہے؟ مؤنث غائب. مخاطب کا مطلب کیا ہے؟ مذکر مخاطب. مخاطبہ کا مطلب کیا ہے؟ مؤنث مخاطب. اور متکلم دونوں کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے، اس لیے میں نے متکلم لکھ دیا. یہ مخاطبہ میں آخر میں بولتا ہے جی، گولتا ہے، گولتا. اور غائبہ میں بھی. غائبہ میں بھی بالکل. تو اب یہ کیا تھی؟ یہ ہم نے پڑھی ہے ہوا، ہیا، انتا، انتی اور انا. اور یہ کون سی پڑھی ہم نے؟ ہو یا ہی، یا ایک پیش کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، ہو یا ایک زیر کے ساتھ. اور یہ سب کے سب ایک ہی ہیں، بس جس کے ساتھ آ رہی ہوں اس اعتبار سے ہوگا. ٹھیک ہے. پیچھے زیر ہو تو اس کو ہی پڑھیں گے، پیچھے پیش یا زبر ہو تو ہو پڑھ دیں گے. ٹھیک ہے. اور ای کون سا والا مطلب لمبا والا؟ وہ بھی ڈیپینڈ، مطلب جیسے فی ہی ہے نا، تو فی ہی میں پیچھے یا بھی ہوتی ہے تو پھر اس کو لمبا نہیں کرتے، لیکن ایک جگہ قرآن مجید لمبا بھی کیا گیا. فی ہی ایک جگہ ہے، باقی سب جگہ ہے فی ہی. اور اس طرح بی ہوتا ہے تو بی ہی بن جاتا ہے. اسی طرح من ہوتا ہے تو من ہو. ہاں جی، پیش کے ساتھ ہے، الٹی پیش کے ساتھ ہے. ایک زیر کے ساتھ ہے، ایک کھڑی زیر کے ساتھ. اور سب کا مطلب ایک ہی ہے، مطلب میں کوئی فرق نہیں ہے، بس پیچھے جو حرف ہے اس کے استعمال کے اعتبار سے فرق پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہا ہے. پیش اور الٹا پیش ہے نا جی دونوں. پیش اور الٹا پیش، زیر اور کھڑی زیر. پھر کا، کی اور یا. تو یہ ہم 5 پڑھ چکے ہیں. اب جمع بنانی، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ ہم. اس کی جمع کیا ہے؟ ہننا. اس کی جمع کیا ہے؟ کم. اس کی جمع کیا ہے؟ کننا. اس کی جمع کیا ہے؟ نا. سوری، ہاں نہیں ہے، وہی منفصل ہے. ہاں یہ کون سی لکھ رہا ہوں میں؟ اور بلڈ ہوتا جی تھوڑا سا بلر ہو گیا. اس کی جمع ہے، ہو گیا اسکرین آپ کی. یہ بالکل نظر نہیں آ رہا. بالکل نظر نہیں آ رہا. بالکل نہیں آتا، کوئی ایک نمبر سے انٹرنیٹ ایشو کو لگ رہا ہے جی. انٹرنیٹ تو اس وقت میرا بھی ختم ہے. آپ کا انٹرنیٹ چل رہا ہے؟ ہاں پھر کیا کریں؟ بالکل. بلال بھی ہے اور شیور بھی کر رہا ہے. ہاں بالکل نظر نہیں. اصل میں میرا بھی انٹرنیٹ ختم ہے. اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو، پھر ایک بار لکھ دیتا ہوں، اگر بہتر ہو تو اچھی بات ہے، نہیں تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ہم، ہننا. یہ اس میں متصلہ میں بھی سیم ہی رہیں گے، ہم اور ہننا. ہاں یہ صرف جوڑ کے لکھنے اور الگ لکھنے کا فرق ہے. وہ الگ لکھی جائیں گی، یہ جوڑ کے لکھی جائیں گی. وہ الگ لکھی جائیں گی، یہ جوڑ. جیسے یہ کہنا ہم طلاب، اور وہ کیا ہوگا؟ من ہم. ایسے. تو یہ ہم جو ہے نا، یہ ہم بھی بن جاتا ہے، ہاں ٹھیک ہے. اور یہ ہننا بھی بن جاتا ہے. لیکن یہ کم اور کننا یہ ایسے ہی رہتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ نا ہے. ابھی بھی بلر ہے جی، یا بہتر ہوا ہے؟ سر بہت زیادہ بلڈ ہے، پتہ نہیں. چلے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وہ نظر آئے تو دیکھیں نا جی. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ضمائر جو مرفوعہ منفصلہ ہیں، رفع والی جو علیحدہ لکھی جاتی ہیں. واحد میں غائب کا صیغہ کیا ہے؟ ہوا. پھر غائبہ کیا ہے؟ ہیا. مخاطب کیا ہے؟ انتا. مخاطبہ کیا ہے؟ انتی. اور متکلم کیا ہے؟ انا. ان سب کی جمع کیا بنے گی؟ غائب میں جمع ہوگی ہم، غائبہ میں جمع ہوگی ہننا، اور مخاطب میں جمع ہوگی انتم، مخاطبہ میں جمع ہوگی انتننا. نون کے شد کے ساتھ ہیں یہ دونوں، ہننا بھی اور انتننا بھی. اور متکلم میں جمع کیا ہے؟ نحنو. ٹھیک ہے.
مجرورہ متصلہ ضمائر جو ہیں جر والی یہ جوڑ کر لکھی جاتی ہیں. واحد میں غائب کیا ہے؟ ہو، ہی، کھڑی زیر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، الٹی پیش کے ساتھ بھی، اور سادی پیش اور زیر کے ساتھ بھی استعمال کے مطابق. آپ ٹھیک ہو گیا ویسے. چلیں اچھی بات ہے. پھر کیا ہے؟ ہا، پھر کیا ہے؟ کا، کی اور یا. یہ 5 ہیں واحد کی. جمع جب بنے گی تو کیا ہوگی؟ ہم یا ہم. اس میں اور اس میں فرق کیا ہے کہ یہ علیحدہ لکھی جائے گی اور یہ جوڑ کر لکھی جائے گی. جیسے میں نے ابھی مثال دی تھی کہ ہم طلابن، یہ رفع والی ہے بغیر جوڑے، اور اگر من کے ساتھ ہو تو کیا ہوگا؟ من ہم جوڑ کے تو متصل ہوگی. یہ فرق ہے. اور اگر پیچھے زیر ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ بہم. ٹھیک ہے، پھر وہ ہم جو ہے وہ ہم بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہم ہو سکتا ہے یا ہم ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ ہم ہی رہتا ہے. صرف جو جر والی ضمائر ہیں وہاں پہ یہ ہم ہو سکتا. اسی طرح ہننا اور ہننا یہ جمع غائبہ ہے، اور مخاطب جمع کیا ہے؟ کم. یہ کم نہیں بنتا. ٹھیک ہے، یہ کم ہی رہتا ہے. اور مخاطبہ کیا ہے؟ کننا. اور متکلم جمع کیا ہے؟ نا، نون الف نا. ٹھیک ہے، تو یہ ضمائر کا ٹیبل آپ یاد کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب کیا ہے؟ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم طلاب جدد. ہم مبتدا، طلاب جدد خبر مرکب توصیفی. ہم جمع ہے تو خبر بھی کیا ہوگی؟ جمع. ہم نے کہا تھا نا جنس اور عدد میں مبتدا خبر میں اکثر و بیشتر مطابقت رکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم چونکہ جمع ہے، مذکر ہے، تو خبر بھی کیا ہوگی؟ جمع مذکر طلابن. اب طلابن جمع مذکر ہے اور رفع میں ہے، نکرہ ہے، تو یہ چاروں کوالٹیز اس کی صفت میں بھی آئیں گے. تو جدید سے کیا بنے گا؟ جدودن. ٹھیک ہے، وہ سب نئے طلبہ ہیں. من اینا ہم، وہ سب کہاں سے ہیں؟ من اینا خبر، ہم مبتدا. ہم من امریکہ، وہ امریکہ سے ہیں. اہم زملاؤ کا، کیا وہ سب تمہارے ساتھی ہیں؟ ضمیر کی جمع کیا ہے؟ زملاؤ. اور زملاؤ مضاف بن رہا ہے، تنوین پہلے بھی نہیں تھی، ابھی بھی نہیں آئے گی. کاف اس کا مضاف الیہ ہے، کاف زبر کا. کیا وہ سب تمہارے ساتھی ہیں؟ نعم، جی ہاں. ہم زملائی، وہ میرے ساتھی ہیں. یا متکلم سے مضاف الیہ کر دیا اس کو. ہم فی فصلی، وہ میری کلاس میں ہیں. اہم مجتہدون، کیا وہ سب محنتی ہیں؟ اب کون سی جمع آ گئی؟ جمع سالم آ گئی، مذکر والی. خبر کو لانا نا، خبر رفع میں ہوتی ہے تو رفع والی لائیں گے، اونا. اہم مجتہدون، کیا وہ سب محنتی ہیں؟ نعم، جی ہاں. ہم مجتہدون، وہ سب محنتی ہیں. ما اسماؤہم، ان سب کے نام کیا ہیں؟ ما بھی جس طرح من ہے، ما بھی جمع کے ساتھ آ جاتا ہے. اسم کے ساتھ مسمو کا ہی ہوگا، اور ما اسماؤہم، ما کو جمع نہیں کریں گے، وہ جمع کے ساتھ بھی ما ہی ہے. اسماؤ کا وزن کیا ہوگا جی؟ افعال. اسم سے اسماء، افعال. ابناء اولاد والا. اور اسماء میں جو حمزہ ہے شروع میں وہ کون سی ہے؟ وہ چونکہ افعال کے وزن والی ہے نا، تو وہ حمزہ قطعی ہے. یہ افعال کے وزن پہ ہے. افعال. ٹھیک ہے، وزن تو بس سمجھنے کے لیے ہے نا ایک طرح سے، یعنی اس کے ساتھ جملے کے حساب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں جملے سے تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ اس درس کا موضوع ہے نا جمع، تو اس اعتبار سے ہم اس کا وزن بھی، کیونکہ وزن کے آگے پھر اپلیکیشن آ جاتی ہے نا، بعد میں آپ کو معلوم ہو کہ یہ وزن جمع کا ہے، تو پھر اس وزن پہ کوئی اور لفظ بھی ہے تو آپ پہچان لیں گے کہ یہاں جمع مراد لی جا رہی ہے. بلکہ بڑی امپورٹنس ہے جی اس کی لرننگ کے لیے، ورنہ تو سب جمع بنانے مشکل ہو جائے. بنا نہیں سکتے آپ. یہ اولاد اگین آئیور پریکٹس ہے کہ آپ اس طرح عربی کے الفاظ پڑھتے جائیں گے، پھر آپ ان کے افعال پہ پھر کو میپ کرتے جائیں گے. بالکل ایسا. یہ سر اولادن، ابناؤن، اسماؤن، یہ سارے ایک ہی ہیں، ایک ہی وزن پہ افعال. ٹھیک ہے، اصل میں تو یہ دیکھیں نا، زبان کے پڑھنے سے آپ کو معلوم ہو جائے، یعنی آپ کا ذرا کچھ رواں ہو جائے تو آپ کو پڑھنے سے معلوم ہو جائے گا کہ سب کا وزن ایک ہے. ایک پیٹرن بنتا ہے نا. روٹ جو مادہ پکڑنے کا ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ آپ زیادہ پڑھتے جائیں تو آپ کی اسکل بن جاتی ہے. آپ لفظ پڑھتے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی وزن ہوتے ہیں تو آپ فوراً اس کا روٹ پکڑ لیتے ہیں کہ اچھا یہ وزن ہے، اس میں فا عین لام یہاں پہ ہوگا تو فا عین لام کی جگہ یہ روٹ آیا، آپ وہاں سے اس کا روٹ نکال لیتے ہیں. اچھا استغفار ہے نا، اب آپ کو معلوم ہے یہ استفعال وزن ہے.
استفعال ایک وزن ہوتا ہے، تو اب وہاں سے آپ استفعال سے غین فا اور را استغفار یہ وزن نکال لیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک خاص پیٹرن میں جب آپ کی مشق ہوتی چلی جائے تو وزن اور مادہ آپ کی زبان پہ رواں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسماؤن کی حمزہ کون سی ہے؟ قطعی ہے. اسمن کی حمزہ کون سی ہے؟ وصلی ہے. جانا بولی جی کیا ہوا ہے؟ وہ بات کر رہے ہیں میرے خیال اچھا، اسم کی جو حمزہ ہے وہ کون سی ہے؟ وصل والی. مسمو کا پڑھتے ہیں نا. اسماء کی حمزہ کون سی ہے؟ قطع والی، ٹھیک ہے. اس لیے ما اسماؤہم، ان سب کے نام کیا ہیں؟ اسماؤہم ان کے نام ہیں یاسر و زکریہ و موسیٰ و عبداللہ. ان سب کے نام یاسر، زکریہ، موسیٰ اور عبداللہ ہیں. سر جیسے اب آپ نے کہا ہے کہ یہ ما اسماؤ ہے، یہ حمزہ القطع ہے، جی جی. لیکن یہ کیسے دیکھیں نا، اب یہاں اتنا سا انہوں نے حمزہ ڈالا ہوا ہے، اب یہ حمزہ الوصل میں بھی پڑا ہوا ہے. نہیں، وصل والی میں نہیں نا ہوتا، وصل والی میں وہ حمزہ نہیں لکھا ہوتا. اچھا جی، صرف زبر ہوگا. اس پہ صرف زبر بھی نہیں ہوگا، وہ صرف ایسی، اگر وہاں سے شروع ہو رہا ہے نا زبر لگی ہوگی، اگر وہاں سے شروع نہیں ہو رہا تو پھر وہ زبر بھی نہیں لگائیں گے. ہاں نہیں، جب شروع ہو رہا تب تو زبر لگا ہوتا ہے. بعض اوقات تب بھی نہیں لگاتے. تو بنیادی پہچان یہی ہے کہ اس کے اوپر حمزہ، اوپر نیچے حمزہ لکھی ہوگی، پھر وہ قطعی ہے، ورنہ وہ وصلی ہے. ومن ہؤلاء الرجال القصار، اور یہ چھوٹے قد کے آدمی کون ہے؟ پیچھے کیا تھا؟ فتیہ، نوجوان. یہاں پہ کیا ہے؟ رجال. رجال بھی فعال کا وزن ہے، اس کی صفت بھی جمع میں لائیں گے تو وہ قصار کے وزن پہ، قصیر سے قصار. اچھا، جو صفت جب فالو کرے گی نا تو وہ اس کی عدد میں فالو کرے گی، وزن میں لازمی نہیں کہ فالو کرے. یہاں تو فالو کر رہی ہے نا، یہ فعال ان کے وزن پہ ہے، فعال ان کے وزن پہ، کیونکہ وزن تو اس لفظ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کیا صفت لے کے آنا چاہ رہے ہیں، کیا موصوف ہے، کیا صفت ہے. تو فتیہ فتن کی جمع تھی، اس کی جمع فعلت ان کے وزن پہ ہے، اور اس کی صفت طویل لانا ہے، اس کی جمع فعال کے وزن پہ ہے. تو الفتیۃ الطوال مرکب توصیفی چاروں اعتبارات سے صفت موصوف کے تابع ہے. یہاں پہ دونوں صفت موصوف الرجال القصار دونوں کا وزن ایک جیسا ہے، یہ بائی چانس آ گیا. اچھا، یہاں پہ جو اوپر تھا اسماؤہم، ان کے نام یا ان کے نام ہیں، کچھ بھی ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں. ہاں، ما ہے نا، جملہ اسمیہ پورا ہو گیا نا. ما اسماؤہم، ان کے نام کیا ہیں. ما کیا ہے، اسماؤہم ان کے نام، تو دونوں جڑ گئے تو ہے کا مفہوم پیدا ہو گیا جملہ ویسے اسمیہ. تو ان دونوں کا وزن ایک جیسا ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں ضروری نہیں، وہ ڈیپینڈ کرے گا نا کس لفظ کی جمع بنا رہے ہیں. اٹ از ناٹ مینڈیٹری. ہاں بالکل، وہ بائی چانس ہو جائے تو ہو جائے. یہ جو اسماؤہم یاسر و زکریہ و موسیٰ عبداللہ، تو یہ وہ میں نے ویسے ہیں پہلے بول دیا تھا، ویسے اسماؤہم مبتدا ہے، یاسر و زکریہ و موسیٰ عبداللہ یہ پورا خبر ہے. آپ اینڈ پہ بھی ہیں ڈال سکتے ہیں. اچھا جی، ومن ہؤلاء الرجال القصار، اور یہ لمبے قد، چھوٹے قد والے اور یہ چھوٹے قد والے آدمی کون ہیں؟ ہم حجاج، وہ حاجی ہیں، ٹھیک ہے. اس کا روٹ کیا ہے؟ ہا جیم اور جیم، دو جیم ہے اس میں، حج بنتا نا، حج. ہاں نہیں، شد میں روٹ نہیں ہے، شد تو فعال والی شد ہے، جو ایک جیم. ہاں، ایک جو حجاج میں نا، اگر حج دیکھیں نا، حج اس میں ہا جیم اور جیم ہے، حجن، ہا جیم اور جیم، یہاں سے روٹ نکل رہا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں طارق صاحب؟ جی وہی وزن ہے، وہی وزن ہے، فعالن، وہی وزن ہے. وہاں پہ حجن پہ جیم پہ شد ہے نا، وہاں سے دو جیم آئے ہیں، یہ جو شد ہے یہ وزن والی ہے. یہاں پہ دو جیم تو ویسے ہی موجود ہے نا، ٹھیک ہے. من این ہم، وہ کہاں سے ہیں؟ بعضهم من الصینی، ان میں سے کچھ چین سے ہیں، و بعضهم من الیابانی، اور ان میں سے کچھ جاپان سے ہیں. ہاں یہاں متصلہ، کیوں؟ کیونکہ جر میں آ رہی ہے، بعض مضاف ہے، ہم مضاف الیہ ہے، لہٰذا ہم کو یہاں جوڑ کے لکھا ہے، یہ والی ضمیر استعمال ہوئی. این موسیٰ و اصدقاؤہ، موسیٰ اور اس کے دوست کہاں ہیں؟ صدیق کی جمع ہے اصدقاؤ، غیر منصرف جمع ہے. صدیقین بھی تو ہوتا ہے، صدیقین یہ افعلا وہ صدیق ہوتا ہے نا. اچھا، یہ صدیق، یہ صدیق ہے، دال کے شد کے بغیر، افعلاؤ کا وزن ہے. صدیق کا اصدقاء اور صدیق کا صدیقین، صدیق صدیقون صدیقین. سر یہ اغنیاؤ ہو گیا نا، اغنیاؤ صدیقین کی آتا ہے نا لفظ عربی میں ہوتا ہے. وہ ہاں ایک لفظ ہے صدیق،
ایک لفظ ہے صدیق. صدیق میں صاد کے نیچے زیر ہے, پہ دال پہ شد ہے, ٹھیک ہے, صدیق. وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہے, ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ, وہ سچائی تصدیق سے بھی ہے, سچائی سے بھی ہے. دروازہ بند کر دو. اور جو دوسرا ہے وہ ہے صدیق, صاد پہ زبر, دال بغیر شد کے زیر کے ساتھ, صدیق. یہ کہتے ہیں دوست کو. اس کا روٹ بھی وہی ہے, سچے کو ہاں, سچے کو اور تصدیق کرنے والے کو بھی, دونوں معنوں میں آتے ہیں. سچے ہوتا ہے ان کی جمع کیا ہوتی ہے صدیق کی؟ صدیق جو اس کی صدیقون آ جاتی ہے نا, جمع سالم, صدیقون, صدیقین. تو آپ دیکھنا یہ اصلی کاؤ میں واؤ کی ڈالا ہوا ہے. اصلی کا کے بعد آپ حمزہ پیش بھی لکھ سکتے ہیں. ہاں وہ بھی لکھ سکتے ہیں, وہ بس, یاؤ میں لکھتے ہیں. ہاں وہ بس اس کی کرسی بنائی ہوئی انہوں نے. اصل میں آپ بغیر واؤ کے بھی لکھ دیں تو درست ہے, غلط نہیں ہے, لیکن چونکہ پیش آنی ہے, لفظ کے درمیان میں آ رہا ہے نا, تو اس کو پیش کو پڑھنا ہے, تو اس کے نیچے انہوں نے واؤ کی کرسی بنا دی. لیکن ہم نے ابھی اغنیاؤ پڑھا ہے, اس میں عین پیش تھا, اس میں واؤ نہیں تھا. ہاں جب لفظ کے درمیان میں آتا نا, آگے وہاں ہو نہیں تھا نا ساتھ, ہو ساتھ ہو نا, اگر لفظ کے درمیان میں آ رہا ہے تو پھر لکھنے کا اسلوب یہ زیادہ بہتر ہے کہ لفظ کے درمیان میں پھر حمزہ اکیلی نہ لکھیں, بلکہ حمزہ کے اوپر پیش ہے تو اس کو واؤ کی کرسی دے دیں, ٹھیک ہے. یہ تو آتے آتے چیزیں آئیں گی, مین چیزیں سمجھتے جائیں گی تو کر لیں. ویسے یہ بات سمپل ہے, واضح ہوگی نا. یہ آپ نے پڑھا نہیں جی جی. اصدقاؤہ, اذان کا سمجھنا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں جی؟ آسان ہے, بس ذرا بیٹھنا پڑتا ہے. آپ کو سمجھ آ گئی, ہمیں بڑی مشکل ہو رہی ہے. نہیں سمجھ تو آ رہی ہے, لیکن ریٹین کرنا ذرا, ریٹین وہی نا جو سمجھ, give a lot of time. یہ انسٹنٹ سمجھا بعد میں پتہ چلے گا. دیکھیں جی سمجھ آ جائے اللہ کا شکر ہے, باقی تو آپ نے یاد کرنا ہے نا, پھر تو بیٹھتے ہیں. اچھا یہ ہو ضمیر استعمال, ہاں مضاف الیہ کی ضمیر, یہ والی, ساتھ مسلم سے گر پوچھ لیں گے کہ کیا ہے. تو یہ یہ الٹی پیش والی آئے گی یہاں پہ, ہو یہ والی, اصدقاؤہ. اچھا جی, آئی کیا تھا, ذہبوا الی المطعم, وہ گئے یا گئے ہیں کچن, سوری ڈائننگ نہیں, کچن نہیں, ڈائننگ ہال کی طرف. مطعم ہے نا کھانے کی جگہ, ڈائننگ ہال کی طرف. اب یہ بھی لکھ لیں, یہ آپ لوگوں نے نوٹ کر لیا نا, اب اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے گا. دوسرا جو ٹیبل ہے وہ کون سا ہے, وہ فعل ماضی والا ہے, اس کا بھی ہم نے واحد بنا لیا تھا, جمع بنانی ہے. جو ہو یہاں پہ متصل ہے تو یہ یہاں پہ الگ سے لکھ کے بھی ہے. ہاں کیونکہ پیچھے حمزہ ہے نا, پیچھے مطلب جیسے یہی ہے نا, آپ لکھیں جدیدن, تو یہ دال یا کے ساتھ متصل ہے, لیکن دال کو ساتھ جوڑ کے لکھا نہیں جاتا, یہ وہی والا طریقہ کار ہے. اچھا, مطلب کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ وہ متصل بھی ہوں, پھر بھی ان کو ساتھ جوڑا نہیں جاتا, ضمیر متصل کی ہے تو ہمیشہ یہ لفظ کے ساتھ ہی جوڑ کے لکھی جائے گی. مثلا یہاں پہ یہ اس طرح نہیں ہوگا, اصدقاؤ ہو ایسے نہیں ہوگا, وہ ساتھ ہی ہے نا اس کے. مطلب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہو اگلی لائن میں لکھ دیں, اسی کے ساتھ لکھیں گے, لفظ پورا اکٹھے ہی ہوگا. واضح ہو گیا نا. اچھا اب کیا ہے, فعل ماضی میں بھی جمع بنا لیں, تو وہی واحد سے آپ نے کیا بنانی ہے, جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. 2 والا مثنی ہے, وہ ہم ابھی نہیں پڑھ رہے, 3 یا 3 سے زائد. تو غائب ہے, پھر کیا ہے, غائبہ ہے, پھر کیا ہے, مخاطب ہے, پھر کیا ہے, مخاطبہ ہے, اور پھر متکلم. متکلم ہے اس کے بعد, ٹھیک ہے. تو یہ کیا تھا جی, اب میں ذہابہ سے گردان لکھ دیتا ہوں. ویسے آپ چلیں دوسری طرح بھی کر لیں, فعالہ سے ہی لکھ لیں, فعالہ. لیکن اس میں یہ بات آپ کو معلوم ہے نا کہ سینٹر والا فعیلہ یا فاولہ تینوں طرح ہو سکتا ہے, یہ بات میں نے دیکھ لی تھی نا, وہ مادے پہ ڈیپینڈ کرے گا. دخلہ ہوگا, علیمہ ہوگا, حسونہ ہوگا, ٹھیک ہے. مطلب وہ ڈکشنری بتا دے گی آپ کو.
تو فعل، فعلت، فعلت، فعلتی، فعلتو، یہ 5 تھے نا. اب ان سب کی جمع بنانی ہے. اب اصل میں ہم یہ جو ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں نا یہ کچھ آگے بھی آئیں گی، مطلب اب جو مؤنث پڑھائیں گے تو پھر اس کی جمع وہ ذکر کریں گے، اور ہو سکتا ہے ان کی جمع وہ اگلے درس میں ذکر کریں. تو ہم ساری ابھی اکٹھے پڑھ رہے ہیں، وہ آگے والی بھی ساتھ ساتھ کور ہوتی جائیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا بنے گا؟ فعلو، فعلو یا فعلو یا فعولو. طریقہ کار کیا ہے کہ جو پہلا حرف ہے مادے کا اس پر زبر ہوگی، سینٹر والا زبر زیر یا پیش جیسے اس روٹ میں آتا ہے، اور تیسرے پہ آئے گی پیش، پھر آئے گا واو ساکن، اور اس کے بعد اس کو سپورٹ دینے کے لیے آخر میں ایک الف ایڈ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو فعلو، ذہبو، دخلو، خرجو، علمو. پھر یہ کیا ہے؟ اس سے بنتا ہے فعلنا، فعلنا. اس نون کو آپ سمجھ لیں نون النسوہ، عورتوں والا نون. ٹھیک ہے؟ تو یعنی یہ کیونکہ جمع مؤنث ہے نا، جمع مؤنث کے ساتھ نون کون سا آ رہا ہے؟ عورتوں والا. وہ جو پیچھے آیا تھا نا ہننا، کننا، انتنا، تو یہ سب کے سب بھی کون سے نون تھے؟ نون النسوہ. ٹھیک ہے؟ تو فعلنا. پھر کیا ہے؟ فعلتم. ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہے؟ فعلتنا. پھر کیا ہے؟ فعلنا. وہی نا جو تھا نا، وہی والا نا ہے. اس کو اور مؤنث جمع والے سیکھے وہ کیسے فرق کرنا ہے ہم نے. وہ کیا ہے؟ فعلنا. یہ کیا ہے؟ فعلنا. اور یہ کیا ہے؟ فعلنا. الف ایک الف کے برابر. یہ جمع متکلم والے کو لمبا کریں گے اور غائب والا فعلتم. ذہبتم. وہ کم سے یہاں پہ تم ہو گیا. ہاں اردو والے تم سے بھی یاد کر سکتے ہیں. اردو والے تم سے یاد کر لیں. فعلتم، فعلتن، فعلنا. سر یہ جو لاسٹ والے اس پر صاحب نے نمک ہے نا، فعلنا فعلنا فعلنا. ہاں ایک الف کی مقدار ہے نا جو اتنا ہی. یہ انتنا سے یاد کر لیں اس کو. یہ ہم نے ایسے یہ کیسے یاد کیا تھا؟ یہ انتا سے یاد کیا تھا نا، یہ انتی سے یاد کیا تھا. تو یہ کیا ہے؟ فعلتم، انتم، فعلتن، انتنا سے یاد کر لیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ بریکٹ والے میں نے یاد کرنے کی آسانی کے لیے لکھے. فعلا، فعلت، فعلتا، فعلتی، فعلتو، فعلو، فعلنا، فعلتم، فعلتن، فعلنا. ٹھیک ہے؟ تو ذہابہ سے بنائیں تو کیا بنے گا؟ ذہابہ، ذہبت، ذہبتا، ذہبتی، ذہبتو. ذہبو، ذہبنا، ذہبتم، ذہبتن، ذہبنا. علیمہ سے بنائیں تو علیمہ، علیمت، علمتا، علمتی، علمتو. علمو، علمنا، علمتم، علمتن، علمنا. ٹھیک ہے؟ یعنی یہ جو آپ کے ہیں نا نیچے والے یہ 3 اور یہ 4، ان سب میں کیا ہوتا ہے؟ تیسرا حرف ساکن ہوتا ہے. تیسرا حرف پہلا سب میں زبر کے ساتھ رہے گا نا، پہلا سب میں زبر کے ساتھ ہے، دوسرا سب میں جو ہے وہ مادے کے حساب سے زبر زیر یا پیش. یہ جنرل پرنسپل ہے جی، ہر ایک کے ساتھ ایسے ہوگا. ہاں جی مجرد میں سب کے ساتھ ایسی ہے. تمام بابوں کے ساتھ مجرد میں سب کے ساتھ ایسی ثلاثی مجرد میں. ایک ہوتا ہے مزید فی، اس میں
یہاں پہ ہی 3 نہیں رہتے، 3 کے بجائے 4 ہو جاتے ہیں، 5 ہو جاتے ہیں، تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی آ جائے گی، ٹھیک ہے. تو پہلا جو ہے مادے کا وہ تو ہمیشہ زبر کے ساتھ ہی ہے سب سیغوں میں، ٹھیک ہے. اور جو دوسرا ہے وہ مادے کے حساب سے زبر زیر یا پیش. جو تیسرا ہے اس میں کیا ہے، پہلے 2 میں زبر کے ساتھ ہے، اس میں پیش کے ساتھ ہے، باقی سب میں ساکن ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ جو مخاطب واحد ہے، مخاطب واحد اس میں انتا سے تا یاد کر لیں، مخاطبہ میں انتی سے یاد کر لیں، اور یہ تا پیش تو ویسے یاد کر لیں. اس کو انتم سے یاد کر لیں، اس کو انتنا سے یاد کر لیں، اور یہ نون الف نا الگ سے یاد کر لیں. اور یہ کیا ہے، اس کو نون النسوہ سے یاد کر لیں، ٹھیک. نون النسوہ، نسوہ کہتے ہیں نا عورتوں کو، عورتوں والا نون یعنی جمع مؤنث کا نون ہے نا، یہ بھی وہی ہے، یہ بھی وہی ہے، ہاں وہی ہے. جیسے قرآن مجید میں آیات آتی ہیں نا، جب موٹا کر دیں نظر نہیں آ رہا، نون النسوہ، تھوڑا سا تھوڑ کر دیں، نونے آلے آگے لگا ہوا جی. ہاں میں نے عربی میں لکھا نا نون النسوہ، نون النسوہ. اردو میں کہنا تو نون النسواں کہہ لیں، نسواں بھی کہتے ہیں نا اردو میں، تو نسواں کہہ لیں. واہ کے اوپر زبر ہے نا جی. ہاں جی یہ نسوہ. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا جیسے پردے کا ذکر آئے گا یا ویسے خواتین سے متعلق آیات آئیں گی تو وہاں آپ دیکھیں گے یہ نون بہت ریپیٹ ہوتا ہے. ویسے آپ دیکھ لیں نا، جی ہم اسے نون نسوتن کہیں گے یا نسوتو کہیں گے، یہ تو مضاف مضاف الیہ میں لکھا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہاں اس کو پڑھیں گے نون نسوتی، مضاف مضاف الیہ سے لکھا ہے میں نے، نون نسوتی. مضاف مضاف الیہ، لیکن اس کو ویسے نون النسوہ نام ہے نا، صرف نون النسوہ بول دیں. ہاں جیسے ہے نا یا ایھا النبی، میں لکھا ہے نسوہ کے آگے، یہ ال تو نہیں ہے جو ہم معرفت نکرہ وہی ہے نا. ہاں اصل لفظ ہے نسواں، نسوتن، میں نے معرفہ کر کے لکھ دیا اس کو، ٹھیک ہے. ہاں تو کیا میں عرض کر رہا تھا، تو یہ تو میرا ہے نا، یہ تو وہی مجرور پڑا بن گیا، مضاف مضاف. جی جی مضاف مضاف الیہ، عورتوں کا نون، ٹھیک ہے، عورتوں کا نون. جب ہم نے سمجھنا شروع کر دیا نا، جی 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 بالکل، تھوڑا سا کریڈٹ تو دینا ہمیں، جی جی زیادہ کریڈٹ دینا چاہیے. ہمیں سمجھ نہیں بات آنی سمجھ آنی. تو یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ، تردنا میں بھی نون وہی جب وہ مضارع والا، تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. تو یہ اکثر جو ہے نا جہاں خواتین سے خطاب ہو تو یہ نون کافی ریپیٹ ہوتا ہے. اور بھی جہاں پردے کی آیات ہیں وہاں پہ بھی قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن. وہی نون بار بار ریپیٹ ہوتا ہے وہاں پہ جہاں جمع مؤنث آ رہا ہو. ٹھیک، تو یہ آپ یاد کر لیں. کچھ سیغے مجھے ابھی سنا دیں آپ، جیسے جی عمیر صاحب آپ بتائیں، تم سب مرد نکلے، کیا عربی ہوگی؟ نہیں تم سب مرد نکلے، فعل ماضی میں ہے نا، تم سب نکلنے کے لیے کیا آتا ہے، وہ نکلا کیا ہوگا؟ خرجتم نہیں ہوگا سر، ہاں خرج تم ہوگا نا، وہ نکلا کیا ہے خراجہ، خراجہ سے کیا بنے گا خرج تم سب مرد نکلے. میں بات ہو گیا سر. جی آپ پاس ہو گئے. اچھا جی فیضان صاحب آپ بتائیں، تم سب عورتیں داخل ہوئیں، تم سب عورتیں داخل ہوئیں، داخل ہوئیں، داخل کا کیا، وہی دال خا اور لام، اس کا وہ عربی میں دخلا تھا نا، داخلہ. تم سب عورتیں داخل ہوئیں، داخل ہوئیں، تم سب عورتیں سے اس کا سیغہ نکل آئے گا نا، دخلتن، دخلتن،
بالکل ٹھیک. ہم سب دخلتنا. جی ڈاکٹر کاشف صاحب ہم سب نے جانا علیما سے. ہم سب نے جانا علم حاصل کیا, یعنی جانا علم حاصل کیا تو نہیں, ہم سب نے جانا علیما سے. علمنا, علمنا یہ زیر کے ساتھ آتا ہے. علمنا, اگر ہم کہیں گے علمنا تو کیا بنے گا؟ ان سب عورتوں نے جانا. اگر ہم کہیں گے علمنا تو کیا بنے گا؟ ہم سب نے جانا. یہ وہ تجوید والی لحن جلی میں بہت کرٹیکل جگہ ہے. یعنی لحن جلی میں اگر آپ کسی حرف کو لمبا کر دیں, جہاں لمبا نہیں کرنا اور جہاں لمبا کرنا ہے وہاں نہ کریں, تو مطلب بدلنے کی یہ مثال جو ہے وہ زیادہ ہے. یعنی کچھ جگہوں پہ بعض اوقات نہیں فرق پڑتا, لیکن یہاں پہ اگر آپ کریں گے تو بہت فرق پڑ جائے گا. لیکن علمنا یہاں پہ تو ہم نے وہ شد والا نہیں ہے, وہاں پہ تو ہم نے نہیں, آپ کہیں گے علمنا اور آپ کہیں گے علمنا, ٹھیک ہے وہ علمنا صحیح صحیح. ان دونوں میں. تو علمنا کا مطلب کیا ہوگا؟ ان سب عورتوں نے جانا. علمنا کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم سب نے جانا. تو یہ فرق پڑ جائے گا تجوید میں. خصوصاً یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ نے اس کے خصوصاً خیال رکھنا کہ جہاں الف لمبا کرنا ہے وہاں آپ اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. ایک الف کی مقدار کیا ہے؟ یعنی نارمل سپیڈ سے مٹھی کھولنے کی جو مقدار ہوتی. اور جہاں وہ جمع مؤنث غائب ہے تو وہاں پہ آپ نے اس کو لمبا نہیں کرنا. ٹھیک. اچھا قرآن جی میں بعض دو کٹھے جمع کیا ہے, متکلم میں جمع ہے نحن نزلنا. ہاں ان وہ تو مزید تاکید ہے. انا نحن نزلنا تو وہ تاکید ہے. یعنی صرف نحن نزلنا وہ بھی تاکید ہے. اور بعض اوقات اس کا ایک اسلوب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کہیں نا, کوئی آپ سے پوچھے کہ اینا ذہب, یعنی حل ذہبتا الی المسجد, کیا تم مسجد کی طرف گئے تھے؟ تو آپ کہیں نعم انا ذہبتو, میں گیا تھا. تو آپ صرف کہیں نعم ذہبتو وہ بھی کافی ہے. لیکن جب آپ گفتگو شروع کرتے ہیں نا تو شروع میں اسلوب ہے نا کہ آپ بات شروع کریں تو آپ ضمیر سے شروع کریں, میں گیا. تو ایک اسلوب یہ بھی ہوتا ہے کہ شروع میں ضمیر لے آتے ہیں, اور دوسرا اسلوب تاکید والا کہ تاکید پیدا کرنی ہے تو آپ دو بار ضمیر لے کے آئیں. ٹھیک. تو یہ جمع کی گردان بھی آپ کی مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے اچھی طرح دوہرا لینا ہے. اس میں ہم نے ہمارے اس میں آئیں گی یا نہیں ابھی؟ کیا چیز اس اول میں مثنیٰ آئیں گی سر؟ مثنیٰ میرا خیال نہیں آتی, سر دو میں آئیں گی شاید آتی ہے, مجھے یاد نہیں آ رہا, میرا خیال نہیں آتی. امکان تو چیک کرنا پڑے گا, میرا خیال نہیں آتا. سنا اتنا استعمال بھی نہیں ہوتا. ہاں ہو بھی جاتا ہے, کم ہے اس کا استعمال, کم ہے لیکن ہو بھی جاتا ہے. اس کی خوبصورت مثال وہ ہے نا سورہ رحمان, جہاں جنوں انسوں کو اکٹھے مخاطب کیا گیا نا, تو وہ وہاں مثنیٰ جو ہے وہ نسبتاً زیادہ ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تكذبانی بھی مضارع کا مثنیٰ ہے. تو ذهبوا الى المطعم, وہ سب گئے ہیں کچن کی طرف, ڈائننگ ہال کی طرف. یہ گردان اس کو بولتے ہیں, اس کو گردان بولتے ہیں. یہ پہلی بار شاید ورڈ یوز ہوا ہے ہمارے. ہاں اس کو گردان بولا جاتا ہے. فعل ماضی کی واحد کی گردان ہے. لٹرلی ویسے صرف یہ چیز ہے, یعنی جو علم الصرف میں بنیادی موضوع ہے وہ فعل ہی سے شروع ہوتا ہے نا. تو اب دیکھیں نا, اب صرف کا مطلب ہے پھیرنا, تو اب آپ روٹ کو مختلف طریقے پہ پھیر رہے ہیں اور مختلف اس کے سیغے بناتے جا رہے ہیں کہ اس کے لیے کس طرح آئے گا, اس کے لیے کس طرح آئے گا. تو لٹرلی اس چیز کو صرف کہتے ہیں. یعنی آپ اس کو کہتے ہیں صرف کبیر کہتے ہیں غالباً. اس میں اور چیزیں بھی آتی ہیں. صرف صغیر ہوتی ہے, ایک صرف کبیر ہوتی ہے. صرف صغیر میں آپ صرف پہلا لکھ دیتے ہیں, ماضی آئے گا, مضارع آئے گا, مصدر آئے گا, اسم الفاعل آئے گا, اسم المفعول. یہ ایک صرف صغیر. صرف کبیر ہوتی ہے کہ آپ تفصیلی سب پوری گردان بیان کرتے ہیں. ابھی ہم نے فعل ماضی کی واحد اور جمع کی گردانیں لکھی. گردان لکھی بالکل. تو کہتے ہیں جی حول. اچھا یہ تو ہو گیا, وہاں آگے بھی حول ہے. تو وہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 63 پہ آ گیا ہوں میں, اب 58 تمرین ہے, 57 پڑھ چکے ہم. کہتے ہیں حول, تبدیل کیجئے, المفرداتی, مفردات کو. ہم یہاں مفرد کن معنوں میں, واحد کے معنوں میں. ٹھیک ہے. اچھا میں نے جو کہا تھا نا کہ گولتا والی سے ہی جمع سالم بنتی ہے, تو وہ لازم نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی جمع سالم بن سکتی ہے. یہاں دیکھیں نا مفرد سے کیا بنی ہے, مفردات. تو جمع سالم جو ہے وہ مفرد کی جمع ویسے کیا ہوتی ہے؟ مفردات.
تو وہ گولتا کے علاوہ بھی بن سکتا ہے. گولتا اگر ہے تو ریموو کریں گے, گولتا نہیں ہے تو ویسے ہی اگر جمع مؤنث سالم اس کی بنتی ہے تو الف اور تا کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے نصب میں ہے نا مفعول بن رہا ہے مفردات, لیکن نصب میں زیر آ رہی ہے. حول المفرداتی, مفردات کو تبدیل کریں, مفعول بن رہا ہے. التی جو کہ تحتہا خطن, جن کے نیچے لائن ہے, لکیر ہے. الی جموع, جمع کی طرف. جمع کی جمع کیا ہے؟ جموع. لفظ جمع, اس کی جمع کیا ہے؟ جموع. فعول, شیوخ, ضیوف. فعول. جمع کی طرف ان کو تبدیل کریں, ان کی جمع بنائیں. کما, جیسے کہ ہوا وہ, موضح, واضح کیا گیا ہے, فی المثالی, مثال میں. سر یہ دوبارہ بول دیجیے. مفردات کو تبدیل کریں جن کے نیچے لکیر ہے, جمع کی طرف. جمع کی طرف, جیسے کہ مثال میں واضح کیا گیا. من حاضر الرجل ہوا حاج, یہ آدمی کون ہے؟ وہ حاجی ہے. اب آپ نے رجل کو جمع کرنا ہے تو رجال کر دیں گے, لیکن جب اس کو کریں گے تو اشارہ بھی جمع میں چلا جائے گا, اور خبر بھی جو جواب آ رہا ہے نا وہ بھی ہم حجاجون, سارا کچھ جمع میں چلا جائے گا نا. پھر مطلب سوال جب وہ جمع میں سارا کر رہا ہے تو وہ جواب بھی جمع میں چلا جائے گا. اور من بھی, من اس لیے نہیں کیا کیونکہ من اس کے لیے جمع کے لیے بھی من ہی ہوتا ہے, وگرنہ اگر کوئی اور لفظ ہوتا اس کو بھی ہم جمع کرتے. ٹھیک ہے, لیکن سر جواب کا تو اس میں لکھا ہی نہیں ہوا کہ آپ نے, سوال تو صرف اتنا ہے کہ جس کے نیچے لائن ہے اس کو آپ نے جمع میں کرنا ہے. ہاں, لیکن جب اس کو کریں گے تو اس کے متعلقات بھی سب کے سب ہو جائیں گے نا. جب آپ جمع کے متعلق پوچھیں گے تو پھر اس کی طرف اشارہ بھی جمع سے ہوگا اور جواب بھی جمع میں دیا جائے گا. پوچھ جمع کے متعلق رہے ہیں نا. انہوں نے واحد کا ہے, پھر دوسرے من ہاؤ رجال ہوا حجاج, ہم حجاج. من ہؤلاء الرجال ہم حجاج, یہ سب مرد کون ہیں؟ وہ حاجی ہیں. ہم حجاج, وہ حاجی ہیں. تو یہ موضع ان کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ ہاں, توضیح وضاحت سے ہے, یہ واضح کیا گیا. من این ھذا الطالب, یہ طالب علم کہاں سے ہے؟ ہوا من الہندی, ہوا من الہندی, وہ ہند سے ہے. جمع بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ من این ھؤلاء الطلاب, یہ سب طالب علم کہاں سے ہیں؟ ہم من الہندی, وہ ہندوستان سے. اب یہاں پہ خبر کو جمع نہیں کریں گے کیونکہ من الہندی ہم اور ہوا دونوں کے ساتھ یکساں ہیں. یعنی آپ نے مانوی طور پہ اس کے جملے کو دیکھنا ہے کہ مانوی طور پہ جب آپ ایک چیز کو بدل رہے ہیں تو اس کے ساتھ کیا کیا بدلنا چاہیے. اسٹرکچر کے طور پہ بھی, یعنی صفت آئے گی تو وہ بدلے گی, اس میں اشارہ آئے گا تو وہ بدلے گا. اور مانوی طور پہ دیکھیں گے کہ اگر خبر یہاں پہ من الہندی جمع کے ساتھ بھی ویسی آنی چاہیے تو اس کو نہیں بدلیں گے, ہند کی جمع نہیں کریں گے نا. ہم من الہندی, این ہم من الہندی. این التاجر الکبیر, بڑا تاجر کہاں ہے؟ ٹھیک ہے, ہوا فی السوق, وہ بازار میں ہے. این التجار الکبار, کبار. ٹھیک ہے, اب چونکہ صفت ہے نا, موصوف جمع ہو گیا تو صفت بھی فالو کر لے گی. این التجار الکبار, بڑے تاجر کہاں ہیں؟ ہم فی السوق, وہ بازار میں ہے. این المدرس, سوق کی جمع نہیں بنائے گا سواق, نہیں وہ اس کے ساتھ براہ راست متعلق نہیں ہے نا, سب ایک بازار میں بھی ہو سکتے ہیں نا. این المدرس الجدید, نیا استاد کہاں ہے؟ ہوا عند المدیری, وہ مدیر کے پاس ہے. این المدرسون الجدد, جدد. این المدرسون الجدد, مدرس کی جمع کون سی آتی ہے؟ جمع سالم, اور اس کے آخر میں نون پہ زبر ہے لیکن یہ رفع ہی ہے. این المدرسون نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس میں تو تینوں اونا ہی ہوتا ہے نا, تینوں میں آخر میں نون زبر کے ساتھ ہی ہوتا ہے. رفع میں واو علامت ہے, نصب اور جر میں یا علامت ہے. مدرسون, مدرسینہ, مدرسینہ, تینوں صورتوں میں آخر میں زبر ہی ہے. اس لیے ہم نے جو کہا تھا نا کہ اعراب آخری حصے کی تبدیلی ہے, تو یہاں آخری حصہ دو حروف پر مشتمل ہے, یا نون یا واو نون. نون جمع کا ہے, کچھ کیسز میں ڈراپ بھی ہو جاتا ہے. تو این المدرسون الجدد, جدد کی جمع مکسر آتی ہے, لیکن اس کو بھی جمع کریں گے. کیوں کریں گے؟ کیونکہ وہ صفت ہے المدرسون. تو نئے اساتذہ کہاں ہیں؟
ہم عند المدیری، وہ مدیر کے پاس ہیں، یہاں بھی مدیر کو جمع نہیں کریں گے۔ این الطالب الجدید ہوا فی الفصل، کیا نیا طالب علم کہاں ہے، کیا وہ کلاس میں ہے۔ این طلاب الجدد، این الطلاب الجدد اہم فی الفصل، نئے طلبہ کہاں ہیں، کیا وہ کلاس روم میں ہیں۔ نعم هو في الفصل، ہم فی نعم ہم فی الفصل۔ نعم هم بالفصل۔ اہذا الطالب غنی، کیا یہ طالب علم مالدار ہے، لا نہیں، ہوا فقیر، وہ فقیر ہے، تنگ دست ہے۔ اہؤلاء الطلاب، اب طلاب کریں گے تو ہؤلاء بھی ہو جائے گا اور غنی کی جمع بھی آ جائے گی۔ اہؤلاء الطلاب اغنیاء، کیا یہ سب طلبہ امیر ہیں، لا نہیں، ہم فقراء، وہ سب فقیر ہیں۔ تو یہ آپ معنوی طور پہ دیکھیں گے کہ کہاں آپ کو کرنا ہے، یعنی یہ جو آئے گا نا ظرف آئے گا یا آئے گا مرکب جاری، وہاں پہ نہیں کریں گے، باقی تو عموماً فالو کرتا ہے نا خبر، تو وہ آپ اس کو فالو کروائیں گے۔ من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے، ہوا ضیف، وہ مہمان ہے۔ من ھؤلاء الرجال، یہ سب آدمی کون ہیں، ہم ضیوف، ضعیف کی جمع کیا ہے، ضعفاء، فعلاء، ضاد عین والا کمزور والا جو ہے نا، ضعیف۔ کیا ہے جی کہ یہ اس کی جمع کیا ہے؟ ضعیف کی جمع ہے ضیوف، ضاد یا اور فا، یہ ضعیف ہے وہ ضعیف، ہاں وہ ضعیف ہے۔ یوفن وزن کون سا بنا؟ فعول، 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 ہم یہ شیوخن کا ہو گیا نا، شیوخن والے، شیوخن رکھتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جب لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو کہا جاتا ہے ضیوف الرحمن، کہ رحمان کے مہمان، اللہ کے مہمان۔ ضیافت اس کا مصدر ہے۔ لی اخن کبیرن، وہ جو ضعیف ہے بوڑھے آدمی کو نہیں کہتے ہیں ضعیف، وہ ضعیف ہے سے نا، وہ عین سے ہے نا، ایک ہے وہ بوڑھے کو بھی نہیں کہتے، اصلاً وہ کمزور کو کہتے ہیں۔ ان کی چھٹی ہو گئی ہے بس جی، اب تھوڑی دیر دے دیں۔ تو ضعیف یہ ہے اور یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں کمزور کو، اصلاً بوڑھے کو بھی نہیں کہتے، کمزور کو کہتے ہیں، کیونکہ بڑھاپے میں انسان پر کمزوری آ جاتی ہے، اس لیے بوڑھے کو بھی ضعیف کہہ دیا جاتا ہے، لیکن بچے کو بھی ضعیف کہتے ہیں نا، قرآن مجید نے بچے کے لیے بھی جو ہے وہ ضعف کا لفظ استعمال کیا۔ تو کمزور، اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے، ضعفاء، ضعفاء غیر منصرف ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے مہمان، اس کی جمع ہوتی ہے ضیوفن، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، لی اخن کبیرون، میں تیزی سے مکمل کرتا ہوں۔ یہ ایک سیکنڈ سر، سوری جی جی جی، یہ ضعیف جو کمزور ہے اس کی جمع کا لکھی آپ نے؟ ضعفاء، فقراء، فعلاء، ضعفاء، ضعفاء، بالکل، کس کے وزن پہ ہوگی سر؟ فعلاء، فقراء، زملاء، وہ والا وزن۔ ٹھیک ہے۔ لی اخن کبیرون، میرا ایک بڑا بھائی ہے، ہوا طالب بالجامعتی، وہ یونیورسٹی کا طالب علم ہے۔ لی اخوتن کبارن، میرے بہت سے بڑے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ کئی، اب یہاں کئی کے معنوں میں کیونکہ نکرہ آ رہا ہے نا، نکرہ میں یہاں بہت سے یا کئی جو ہے وہ بہتر محسوس ہو رہا ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم طلاب بالجامعۃ، اب یہ دیکھیں نا، یہ ہم جملے سے دیکھتے ہیں، جو بہت یا کچھ کا یہاں نکرہ میں مفہوم پیدا ہو رہا ہے نا، جملہ ایسا ہے، لی اخوتن کبارن، میرے کچھ بڑے بھائی ہیں یا میرے بہت سے بڑے بھائی ہیں، دونوں صورتوں میں یہاں کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ، کچھ، ٹھیک ہے۔ کبیر ان سے نکرہ پیدا ہوگا، اصل میں اخن سے اخوتن نکرہ ہے نا، کبھی تو اس کی صفت ہے نا، وہ اس کو فالو کر رہی ہے۔ ہم طلاب بالجامعۃ، وہ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں۔ اینا صدیقک، تمہارا دوست کہاں ہے، صدیق، ٹھیک ہے۔ اینا صدیقک، تمہارا دوست کہاں ہے۔ ذہب الی المکتبۃ، وہ گیا ہے لائبریری کی طرف، مکتبہ لائبریری۔ من فضلک جی ٹھیک ہے کاشف صاحب، ماشاءاللہ آپ کو تو عربی آتی ہے۔ اچھا جی،
अरबों में रह के आई है यही है बैठ। जी जी माशाल्लाह। अच्छा जी, तो क्या कहते हैं जी, ऐना सदीक़ों का, तो ऐना अस्दिक़ाउ का। अच्छा, यहाँ कुम करने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि सदीक़ की जमा करनी है ना सिर्फ, जी तो दोस्त तो एक के भी ज़्यादा हो सकते हैं ना। ऐना अस्दिक़ाउ का, तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं। जी, वहाँ पे ये जो वाहिद है इसीलिए वाहिद ही हम करेंगे। अस्दिक़ा अस्दिक़ाउ कुम नहीं होगा नहीं, अच्छा का ही होगा। वो तो मुज़ाफ़ इलैहि है ना। अच्छा ये जो हमजा आएगा ये तो इसके अंदर दरमियान में आएगा ना, इसमें वाव तो नहीं लगेगी ना। वैसे सर इसमें आएगी, लगेगी वाव लिख लें, ना भी लिखे तो गलत नहीं है, मतलब आप इसको वाव लिख के कर लें तो वो भी ठीक है, ऐसे कर लें आप, और वाव अकेला करना पड़ेगा, उसके बगैर भी कर लें तो तब भी ठीक है। दोनों सूरतों में ना वो मुत्तसिल ही है, ऐसे भी लिख दें तो मुत्तसिल ही है, दोनों सूरतों में ठीक है। लेकिन ज़रा बेहतर ये कि वो दरमियान में आ रहा है तो उसकी एक कुर्सी बना दें ताकि वो ज़रा देखने में उसकी फर्निशिंग हो जाए थोड़ी सी। अच्छा जी, तो क्या कहते हैं, ऐना अस्दिक़ाउ का, तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं। ज़हबू इलल मकतबती, वो गए हैं लाइब्रेरी की तरफ। सर मैं आपसे पूछ सकता है जी, अस्दिक़ाउ कुम, नहीं कुम नहीं करेंगे ना, कुम किधर आ गया जी? सिर्फ सदीक की जमा करेंगे। मोहम्मद के दो नहीं, एक के ज़्यादा दोस्त तो बन जाएगी ना तुम्हारे। अच्छा दोस्त तो एक के भी ज़्यादा हो सकते हैं ना, ठीक है। वो तो मुखातब अगर ज़हबू आगे आगे ज़हबू आ गया, ज़हबू इलल मकतबती, तो ऑर्डर आ गया। ज़हबू क्या आ गया, ज़हबू इलल मकतबती, ये अमल का सिगा नहीं आ जाएगा फिर ज़हबू लिखेंगे तो? नहीं 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 नहीं, ज़हबू तो जमा आएगी ना, ज़हबू जमा है ना, जमा वही चीज़ है ना ये। फ़ालू, बू को फिर लंबा ना कर देना। नहीं लंबा करेंगे, नहीं लंबा ही हो, वापस का बू अलफ है ना। वाव अलिफ वाव भी है ना, ज़हबू, अभी ज़हाबा लिखा है ना, अभी तो ज़हाबा लिखा है, बू अलफ ज़हबू, अभी ज़हाबा लिखा है, जब जमा बनाएंगे तो ज़हबू बन जाएगा। यू लॉस्ट योर नेटवर्क कनेक्शन। वापस का बू और अलफ होगा तो वो थोड़ी सी इससे दुगनी आवाज हो जाएगी। क्या बात। दूधी होगी। मुहम्मदुन लहुब्नुन सगीरुन या लहू इब्नुन सगीरुन, मोहम्मद उसका एक छोटा बेटा है। तो मोहम्मद हुआ तालिबुन फिल मदरसती, वो मदरसे में तालिब इल्म है। मुहम्मदुन लहू अबनाउन सिगारुन, मोहम्मद उसके छोटे बेटे हैं, कुछ छोटे बेटे हैं, बहुत से या सिर्फ छोटे बेटे हैं भी कह सकते हैं। यहाँ लहू ही रहेगा ना, क्योंकि मोहम्मद तो वही है ना एक, अबनाउन के साथ जमा करेंगे तो सिगार होगा, मोहम्मद एक ही रहेगा इसलिए लहू भी वही रहेगा। हुम तुल्लाबुन फिल मदरसती, वो स्कूल में तालिब इल्म, यहाँ मदारिस करने की ज़रूरत नहीं, हुम तुल्लाबुन फिल मदरसती। नहीं फिक्रा शुरू से पढ़े, हमारे बाल कट गए थे। आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, अब आ रही है जी, आप आ रही। तो वो कहते हैं मुहम्मदुन लहुब्नुन, हाँ जी, मुहम्मदुन लहुब्नुन सगीरुन, या कहते हैं लहू इब्नुन सगीरुन, तो मोहम्मद उसका एक छोटा बेटा है। हुआ तालिबुन फिल मदरसती, वो मदरसे में स्टूडेंट है, तालिब इल्म है। जमा बनाएंगे इब्नुन की तो क्या बनेगा, अबनाउन, उसकी सिफत भी बन जाएगी सिगारुन। मुहम्मदुन लहू अबनाउन सिगारुन, मोहम्मद को जमा नहीं करेंगे क्योंकि उसी के ज़्यादा बेटों की बात हो रही है, और मोहम्मद के लिए ज़मीर आ रही है तो लहू भी वैसे ही रहेगा। मुहम्मदुन लहू अबनाउन सिगारुन, मोहम्मद उसके छोटे बेटे हैं। हुम तुल्लाबुन फिल मदरसती, वो सब मदरसे में तलबा हैं, तालिब इल्म हैं। सर मोहम्मद तो एक ही है ना, तो बेटे कैसे हुए? बेटे तो ज्यादा हो सकते हैं ना, ये कंफ्यूजन है। मोहम्मद उसके छोटे बेटे हैं, ये बात नहीं बन रही है। नहीं, मोहम्मद के ज़्यादा बच्चे नहीं हो सकते। नहीं ऐसे नहीं है जी। नहीं, अच्छा, इसका उर्दू तर्जुमा है मोहम्मद उसका छोटा बेटा है। नहीं तो अगर मोहम्मद उसका छोटा बेटा है तो जमा मोहम्मद है, नहीं मोहम्मद के लिए है, ले लहू है उनके लिए। अब मैं आपको दोबारा समझा, आप समझ लें कि मोहम्मद उसका छोटा बेटा, ये तर्जुमा नहीं है। मोहम्मद बेटा नहीं है, मोहम्मद के बेटे हैं। मोहम्मद मुब्तदा, अब नया जुमला है, उसका एक छोटा बेटा, ठीक है।
اب دیکھیں نا یہاں ایک لگانے سے جو ہے وہ جملہ بہتر ہو گیا. اب ایک نہیں لگایا تو کنفیوژن ہو رہی ہے. محمد اس کا ایک چھوٹا بیٹا ہے. اب ٹھیک ہے, محمد ٹھیک ہے, اس کا چھوٹا بیٹا ہے. اب محمد اس کے چھوٹے بیٹے ہیں. یہ مراد ہے یہاں پر. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. ازمیلو کا مجتہدن, کیا تمہارا ساتھی محنتی ہے؟ نام ہوا مجتہدن, جی ہاں وہ محنتی ہے. ازملاؤ کا مجتہدون, کیا تمہارے ساتھی محنتی ہیں؟ نام جی ہاں ہم مجتہدون, وہ محنتی ہیں. تیزی سے اگلی میں مکمل کر لیں. ازف, اضافت دیجئے, الاسماء الآتیہ, آنے والے اسماء کو, مرتن, ایک مرتبہ, الاسم ظاہر, اسم ظاہر کی طرف, ایک مرتبہ اسم ظاہر کی طرف, و اخرى, اور دوسری مرتبہ, الی ضمیر, ضمیر کی طرف, کما ہوا موضح فی المثال, جیسے کہ وہ واضح کیا گیا ہے مثال میں. یعنی آپ نے آنے والے اسماء کو اضافت دینی ہے. کیا مطلب؟ ان کو مضاف بنانا ہے. کس کی طرف اضافت دینی ہے؟ یعنی مضاف الیہ پہلے کیس میں کیا بنانا ہے؟ ترجمہ دوبارہ کر دوں؟ سر دوبارہ بول دیجیے پلیز. ہاں جی, آنے والے, اضافت دیں آنے والے اسماء کو ایک مرتبہ, کی طرف, ایک مرتبہ اسم ظاہر کی طرف, اور دوسری مرتبہ ضمیر کی طرف. دفعہ, ایک مرتبہ آخری دفعہ لکھا ہوا ہے. نہیں, اخرى کا مطلب ہے دوسری مرتبہ. اخرى کا مطلب ہے اور دوسری دفعہ ضمیر کی طرف. ضمیر کی طرف, جیسے کہ جیسا کہ مثال میں ہے. جیسا کہ واضح کیا گیا ہے مثال میں. ٹھیک ہے, مثال میں افضل. تو اب نہ ان کو مضاف بنانا ہے پہلی مرتبہ. اس میں ظاہر اس کو کہتے ہیں جو ضمیر کے علاوہ ہو. ٹھیک ہے, ضمیر ہو تو اس کو ضمیر کہتے ہیں, ضمیر کے علاوہ ہے تو اس کو اس میں ظاہر کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ابناء, ان کو ابناء محمد, محمد کے بیٹے, ابناؤہ, اس کے بیٹے. ٹھیک ہے, میرا خیال یہ مشق یہی کرا رہے ہیں کہ جب وہ ضمیر کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو اس کو واؤ کی کرسی آپ نے دینی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ واؤ کی کرسی دے دیں اس کو, پھر آپ اس طرح نہ لکھیں. ٹھیک ہے, ضمیر کے ساتھ جب آپ جوڑیں گے تو اب جس طرح افعال والے وزن ہیں جس میں آخر میں حمزہ آ رہی ہے, تو وہاں پہ یا کوئی بھی وزن ہو آخر میں حمزہ ہو تو اس کو آپ واؤ کی کرسی دے کر ضمیر کے ساتھ جوڑیں. ٹھیک ہے, تو ابناء محمد, محمد کے بیٹے, ابناؤہ, اس کے بیٹے, اسماء الطلابی, طلباء کے نام, اسماؤہم, ان کے نام. اسماؤہم کیسے لکھیں گے؟ آواز چلی؟ کیا وہ آواز نہیں آ رہی؟ اسماؤہم, آواز نہیں آ رہی سر. اب آ رہی ہے؟ اسماؤہم طلاب. سر آواز نہیں آ رہی. آپ کا بلڈ سا ہو رہا ہے. اب کچھ ٹھیک ہوا ہے. چلیں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. لیکن پتہ نہیں آواز آتی ہے کہ نہیں آتی. ابناؤہم, سوری, ابناء محمد, ابناؤہ, محمد کے بیٹے, اس کے بیٹے. جب آپ ضمیر کے ساتھ جوڑ کے لکھیں گے تو آخر میں اگر حمزہ ہو تو اس کے نیچے واؤ ایڈ کر دیں, ضمیر کے علاوہ آپ واؤ ایڈ نہ کریں. ٹھیک ہے, یہ وہ آپ کو مشق کروا رہے ہیں. اسماء الطلابی, اسماء, ہاں جب ضمیر آئے گی تو کیسے لکھیں گے؟ ایسے لکھیں گے. ہاں, واؤ کی کرسی دے دیں اس کو جب آگے ضمیر بطور مضاف الیہ, اس کے علاوہ آپ بغیر واؤ کے لکھیں. اسماؤہم, ان کے نام. اسماؤکا, سوری, زملاء حامد, حامد کے ساتھی, زملاؤکا, تمہارے ساتھی. اصدقاء المدرسی, مدرس کے دوست, اصدقاؤہ, اس کے دوست. یہاں پہ بھی دونوں صورتوں میں آپ واؤ لکھیں گے. اقرأ المثالہ, مثال کو پڑھیں. ثم, پھر, حول, تبدیل کریں, الجمل الآتیہ, آنے والے جملوں کو, مثلہ, اس کے مثل. الطالب ذهب الى المطعم, طالب علم ڈائننگ ہال کی طرف گیا. الطلاب ذهبوا الى المطعم, ٹھیک ہے, طلبہ ڈائننگ ہال کی طرف گئے. اچھا, اب اس میں یہ جملہ اسمیہ ہے کہ فعلیہ ہے؟
جملہ ہے آواز نہیں آ رہی سر بالکل. چلیں اس کو کل ہی پڑھ لیں گے, ڈراپ ہو رہی. ٹھیک ہے, کل کرا دیجیے, آج میں رہنے دیں, محنت کا فائدہ نہیں بیٹھنے کا نا. ہاں ٹھیک ہے, اب نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ پیر کو کرتے ہیں. تو آپ کا ٹیسٹ ہونا ہے انشاءاللہ, وہ میں بھیج دیتا ہوں. پچھلے ہفتے جو ہے وہ میں جانا پڑ گیا تھا, ٹیسٹ نہیں ہو سکا. انشاءاللہ پھر ٹیسٹ آپ کو سینڈ کرتا ہوں. یہ پھر ہم آگے کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.